الرجيم اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی. اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. تو لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلے اور کھلا چولا پہن لیا. دھیان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو کھلا چولا پہن کے گیا. تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈالی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کر، وہ یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں اس جگہ. جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر، تو پھر نیوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. وہ بالکل ہی بدھو تھا، اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا، کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6 سے. تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا. تو میرے جو کلاس انچارج تھے محمد علی صاحب، وہ بجائے خوش ہونے کے حیران ہو رہے تھے، وہ تو سیکنڈ کی میں آیا، تو پڑھتا تو ہے نہیں. ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری. اچھا پھر یہ وہ واپس ہو کے ادھر سے آ کے واپس جا، پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر، وہ کتاب پھر ادھر آ کے پھنس جاتی. تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے 3 گھنٹے گزار دیے اور وہ پھر فیل بھی ہو گئے. یہ 9ویں جماعت کا واقعہ. تو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے گا. اپنے نبی کے شاباش بیٹا، واہ بڑا نعرہ لگایا. کہو انشاءاللہ سارے آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کو سامنے رکھو. ہماری لائف میں گرل فرینڈ اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں. تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےعزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں. تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے، تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا. میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی، ہیبت کی وجہ سے کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے عزیز اللہ کو کہا، اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ایک ہے نماز کی میں پڑھدا پیا. اتنا میرے اوپر اثر ہو. پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر اس ہاتھ پہ میرا یہ سوچتا تھا. تو آیا دوڑا دوڑا مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی جمعے کا دن تھا. میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری. تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے. کبھی میں کرا لیتا تھا، کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے. تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانا. پھر مجھے خیال ہے اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا تو کپڑے تو تبدیل کر، یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے. میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا. یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گئے. یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جانا. میں کہ نہیں اپنا تبلیغی جماعت نال جاؤں. میں کہ اللہ بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جاتا. یہ تو ہم ہو نہیں سکتے. بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا. بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا.
کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی، وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہوں تیری باری لگ گئی، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تجھے جہنم مبارک، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک۔ اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا، میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوں، 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں۔ میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا، تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے، تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو۔ ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا، وہ تو قرآن بتاتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون، کچھ خبر نہیں۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشت جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں، اخرجی، آجا، ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو میں نے اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم کو، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے، تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا، میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے، جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گئے، میں نشانی کر رہا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہو، مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہو۔ اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے۔ تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے۔ کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا زمیندار ہے۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے۔ تو
تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے۔ تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی۔ چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے زمیندار آباد ہیں سب چوروں کے پشت بنا ہے۔ اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی، تو پھر وہاں کے جو بڑے زمیندار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر، پھر زمیندار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اس ماحول کا میرا گاؤں تھا۔ تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت، یہ دو لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا، کبھی نہیں۔ دو لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دی کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے، اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد، ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وڈا چھڑ، اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا، تو آج تو میں نے سنائینا میں مولوی بننا ہے، تے تو میری نک وڈھاؤں میں نے کسی پاسے جیون جوگا تا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی۔ جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا ہوں، کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام۔ تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ہاتھ سے نوازا ایسے گر گیا، میں کہ ہن میں کدے جاؤں؟ تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے، لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے، تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں، جا۔ وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا، جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا، مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا، جا۔ تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا۔ یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا۔ 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا، اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، جو چلتے چلتے اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گا۔ یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتا، کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں۔ تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی، تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلایا۔ میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی، اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کرو، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور امیر محمد خان بھی تھا، اشفاق علی خان صاحب۔ یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ، اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا۔
اور تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، میں نے یہ پہنا ہوا یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویہ اور ماڈل یا سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے۔ تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے۔ جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میڑ، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمیں یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے، کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت۔ جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے۔ جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو، یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا، تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ، بڑی چھوٹی سوچ۔ زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تا نہ ہی آج سنے۔ تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی۔ دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہ نہیں میں تا نہ ہی نہیں آتا۔ کہ تیری آدھی عمر گئی۔ تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری آدھی عمر گئی۔ اتنے میں موج اٹھ گئی پانی کی۔ کہتا پترو ترنا اندازے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو چاچا نے آخیا میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو۔ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب کام، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلا سٹینٹ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں کہ شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت پائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویکھ کے پرا کر دیں۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہو گئی۔ جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حسن یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے،
ابھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے، تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر، کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی فل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے، اللہ میرے سامنے، اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، آخر تک اللہ۔ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے، اس لفظ میں اتنا نور ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، پہچانو اللہ کو کون ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، روح کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان پر اس کی بادشاہی۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی۔ رب المشرقین و رب المغربین، جنوب مشرق، شمال مشرق، جنوب مغرب، شمال مغرب اور مشرق مغرب، سب پر اس کی بادشاہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتا پڑ رہا ہے؟ تم اوپر بیٹھ کے پڑھو نہ پڑھو، یہ گھاس کا ایک ایک پتا اللہ کہتا ہے میری تسبیح پڑھتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو۔ هو الاول، وہ پہلا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ والآخر، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ وہ الظاہر، بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ نیچے، اس کے وہ چھپا ہوا، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اس کی ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ اس کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ملتا کہاں سے ہے علم؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ہاں، کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، فزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ یہ ونڈی غلط ہے۔ ہم علم، دنیا کے علم والا، دین کا علم والا، دین کا علم والا، دنیا کا علم والا، یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد۔ ورنہ ہماری یونیورسٹیز تھی، اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے، وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی، وہاں ادب پڑھایا جاتا تھا، ہسٹری پڑھائی جاتی تھی، اس زمانے کی فزکس، کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی۔ ایک بہت پرانی بات ہے کہ کیمسٹری کے پی ایچ ڈی مجھے ملے، وہ کہنے کہ یہ ہے، میں آپ کو کوئی 70s 80s کی بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی، چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں تو ان کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی میراث بنا لیا۔ تم اللہ کو پہچانو بچوں کہ وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا،
ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے، ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے، یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے، اوپر دیکھو نیچے نظر آتا ہے، فرشتوں کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی مادہ ہیں، صرف عورت نہیں، کتنی مادہ ہیں جانوروں میں، انسانوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے۔ یہ خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے تعلق جوڑو۔ اب پھر خطا ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ محمد سے خاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی سے اپنی زندگی کا پتھر صحیح کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اچھے افسر بنو، اعلیٰ ڈاکٹر بنو، سائنسدان بنو، سب کچھ بنو، لیکن اس سے پہلے ہے اچھے مسلمان بنو، اچھے انسان بنو۔ اور کائنات میں سب سے اعلیٰ برتر میرا نبی آیا، انسانیت کی معراج ہے میرے نبی، اخلاق کی معراج ہے میرے نبی، حسن و جمال کی معراج ہے میرے نبی، اور ہر صفت کی معراج ہے میرے نبی۔ ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، وہ شوق تھا شادیوں کا، 50 سال کی عمر تک تو ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ جو پہلے 2 دفعہ ان کا نکاح ہو چکا اور ہر ایک سے اولاد تھی، اور ایک ان کی منگنی ٹوٹی تھی، ورقہ بن نوفل سے ان کی منگنی تھی، وہ ٹوٹی۔ اس کے بعد آپ کا ابو ہند سے آپ کا نکاح ہوا، اس سے ایک بیٹا ہوا ہند۔ پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، پھر دوسری شادی کی، وہ فوت ہو گئے، پھر تیسری جگہ جا کر حضرت خدیجہ سے آپ 25 برس کے ہو کر 40 برس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو وہ کہتے میں 25 سال کا ہوں، مجھے 20 سال کی لڑکی چاہیے۔ اور آپ کیسے تھے؟ آپ کا حسن کیسا تھا؟ رأیت، ایک بدو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجر لم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أخرا أكهل أهدب أحور أشكل إذا تكلم علاه البهاء وَإِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارَ۔ آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس میں میوزک سمجھ میں آئے کہ نہیں کیا؟ ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أقهل أحور أهدب أشكل أنور۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں، تو آپ حسین کیسے ہوں گے؟ وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔